بسم ابو ابا ابو ابا اللہ 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 ہو اللہ اللہ ابو ابا ابا پاپا بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک اینڈ اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کیا ہے جو ایک ایسی بچی کا کیس ہے جو سننے سے، بولنے سے اور پراپر طریقے سے چلنے سے قاصر تھی۔ اس کو ٹی بی بھی تھی، ڈائیگنوز ہوا، اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا، اس کو بہت زیادہ لوز موشن بھی رہے۔ یہ شروع سے ہی بیمار تھی۔ جب میرے پاس آئی تو یہ سنتی نہیں تھی، بولتی نہیں تھی، پراپر طریقے سے چل نہیں سکتی تھی اور معدے کا ایشو تھا، لوز موشن والا کچھ۔ میں نے اس کی ہسٹری لی، کیس ٹیکنگ کی، دیکھا اور پھر اس کو دعا پرسکرائب کی، دعا دی۔ اس سے پھر اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے اسے شفا دی۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، میں تو اس کا ایک نکما سا ادنا سا بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ جسے چاہیں شفا دے دیں، تندرستی والی زندگی دے دیں، جسے چاہیں بیمار کر دیں، بیماری والی زندگی دے دیں، اور جسے چاہیں عزت دے دیں، جسے چاہیں ذلت دے دیں، اور جسے چاہیں موت دے دیں، جسے چاہیں زندگی دے دیں، اور جسے چاہیں بانچ بنا دیں، اور جسے چاہیں ایک ایک دیں، جڑواں دیں، دو دو دیں، تین دیں، اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ سب چیزوں پر قبضہ، کنٹرول اللہ جل جلالہ کا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے بعد اسے شفا ملتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں مل پاتی، موت کھا جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مقدر میں شفا ہے، جس کی زندگی باقی ہے، اس کا تو علاج ہو جاتا ہے، اسے زندگی مل جاتی ہے، اسے تندرستی مل جاتی ہے۔ جس کی زندگی باقی نہیں ہے، جس کی مقدر میں شفا باقی نہیں ہے، جس کی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے تندرستی نہیں رکھی، اسے تندرستی یا اسے زندگی نہیں مل سکتی۔ تو سب کچھ کرنے دھرنے کی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہومیوپیتھی کے اندر یہ اپنی قدرت سے صلاحیت رکھی ہے کہ یہ مریضوں کو مستقل طور پر، دائمی طور پر ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ یہ وائٹل فورس، قوت مدافعت یعنی مدافعتی نظام پر عمل کرتی ہے، اپنا ایکشن کرتی ہے اور اس کو بوسٹ کرتی ہے، اس کی گروتھ کرتی ہے، اس کو ڈیولپ کرتی ہے، اس کو بہتر کرتی ہے۔ جب آپ کا امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت بہتر ہو جاتی ہے، مدافعتی نظام آپ کا بہتر ہو جاتا ہے، تو وہ بیماری جو اس کو دبا کر آپ کے جسم میں داخل ہوئی تھی، مدافعتی نظام کو، قوت مدافعت کو دبا کر، حاوی ہو کر آپ کے جسم میں داخل ہوئی تھی، جب آپ کا امیونٹی سسٹم بوسٹ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو وہ اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ جیسے دو فوجوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، جو کمزور ہوتی ہے وہ ہار جاتی ہے، جو طاقتور ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے۔ ایسے ہی ہومیوپیتھی دعا جو ہے
وہ وائٹل فورس پر کام کرتی ہے، اس کو بوسٹ کرتی ہے، جب کہ پھر وہ طاقتور ہو کر بیماری کو ہرا دیتی ہے اور جسم سے نکال دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہومیوپیتھی علاج کروائیں اپنے بچوں کا، خود کا، جن کو کریٹیکل بیماریاں ہیں جیسے کہ ہارٹس کی ڈیزیز ہیں، لنگس کی ڈیزیز ہیں یعنی پھیپھڑوں کی، دل کے امراض ہیں، جگر کے امراض ہیں، گردوں کے امراض ہیں، دماغی امراض ہے، یا کوئی بھی یعنی کسی بھی جگہ پر ٹیومر ہے، آپ کے دماغ میں ہے، سکن میں ہے، آپ کے لیور میں ہے اور آپ کی ہڈیوں میں ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو ان تمام بیماریوں کا علاج ہومیوپیتھی کے اندر ہے، بشرطے کہ فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج میں۔ تھرڈ سٹیج میں بھی علاج ہو جاتا ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے، لمبا ٹائم لگتا ہے کیونکہ بیماری زیادہ ڈیپ چلی جاتی ہے۔ فورتھ سٹیج میں بہت ریئر چانس ہوتے ہیں، بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے یا صحت ہو جائے، مند ہو جائے یا صحت اس کی بحال ہو جائے، اس کو ریلیف ضرور کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ ہاں کچھ جن لوگوں کی مقدر میں صحت ہو، اس کی زندگی باقی ہو، تو وہ ضرور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں تھرڈ اور فورتھ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ بیماری بہت زیادہ ڈیپ چلی جاتی ہے، اس نے آرگنز کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی ہوتی ہیں، اس نے ان کے اندر بہت ساری چینجز پیدا کر دی ہوتی ہیں، جن سے آرگنز یا تو بہت زیادہ انلارج ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ سکڑ جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی بھی پیتھالوجیکلی اتنی ہائی لیول کی چینج آ جاتی ہے کہ اس کو دوبارہ ریورس کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان فانی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو اس لیے وہ بیماریاں ان کو کھا جاتی ہیں، کیونکہ موت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر اس نے آنا ہے، اس کا بیماری سے کوئی لنک نہیں۔ یہ ایک بہانے ہیں کہ اس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو کینسر ہو گیا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اس کا جگر خراب ہو گیا تھا، تو یہ ایک بہانے ہے دنیا سے جانے کے۔ ایکچولی وہ اپنا ایک ٹائم پورا کرتا ہے، جتنا ٹائم اس نے دنیا کے اندر گزارنا ہوتا ہے وہ اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں ساری باتیں کرنے کے پھر آپ سے مقصد یہی ہے کہ ایک تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ دیکھیں، ان کو فائدہ ہو جائے، دوسرا آپ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کروائیں اور لوگوں کو بھی اس بات کی اویئرنیس دیں کہ یہ وائٹل فورس پر کام کرتی ہے، آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے، آپ کے مدافعتی نظام کو بڑھاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ بیماری کو مستقل طور پر آپ کے جسم سے نکال دیتی ہے۔ تو اس کے اندر بہت سے کریٹیکل کمپلیکیٹڈ بیماریوں کا علاج ہے، جیسے پیچیدہ امراض ہیں جن کی لوگ سالوں سال دوائیاں کھاتے ہیں، پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ہومیوپیتھی کی دوا کچھ عرصہ کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج لمبا کیوں ہے؟ اب دیکھیں ایلوپیتھی یا کوئی اور دوا پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں، اس میں اتنی پوری زندگی آپ کو دوا نہیں کھانی پڑتی، اس میں اتنی دیر دوا کھانی پڑتی ہے جتنی دیر تک آپ کا امیونٹی سسٹم بوسٹ نہیں ہو جاتا، یہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے۔ اب بیماری کتنی گہری ہے، کتنی پرانی ہے، کتنی پیچیدہ ہے، اس کے مطابق اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ 2 سال سے 10 سال سے بیماری سے لڑ رہے ہیں، 15 سال سے بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، 5 سال سے لڑ رہے ہیں، تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی اتنا ہی ٹائم چاہیے جتنے ٹائم سے آپ اس بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتی ہیں، ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو ڈیولپ ہوتے ہوتے انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ تھرڈ سٹیج سیکنڈ سٹیج سے اوپر چلی جاتی ہیں، بعض دفعہ تو اچانک پتہ چلتا ہے جب وہ فورتھ سٹیج میں چلی جاتی ہیں، پھر ان کو ریورس ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا پروسیس لمبا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسے مستقل طور پر ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یہ ساری زندگی دوائیاں نہیں کھانی پڑتی اس کی، ہاں اتنی دیر دوا کھانی پڑتی ہے جتنی دیر تک آپ کا امیونٹی سسٹم بہتر نہیں ہو جاتا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔